السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین اکرام، ایک مرتبہ پھر آپ کو رحمان رمضان ٹرانسمیشن افطار عامر کے ساتھ شہر رمضان میں خوش آمدید کہتا ہوں. جو کچھ ہو سکتا ہے ناظرین اکرام فوری طور پر وہ ہم کر دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں کوئی ہم خزانے لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. بس جو کچھ بھی ہمارے پاس تھوڑا بہت ہے اور کسی کے آنسو پہنچ سکتے ہیں اس کی کوشش کر رہے ہیں. باقی آپ لوگوں کی مدد ہو رہی ہے. محمود السلطانہ فاؤنڈیشن ٹرسٹ، آپ اس پر اپنے عطیات بھیج رہے ہیں. اس وقت بھی اکاؤنٹ ڈیٹیلز آپ کی اسکرین پر آ رہی ہیں. ساتھ ساتھ میں خصوصی طور پر خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے لیے، جنہوں نے UK، USA، کینیڈا اور مڈل ایسٹ سے جنہوں نے ای میلز کے ذریعے اور اپنے ڈونیشنز ہمیں بینک اکاؤنٹ میں بھیجے ہیں اور دعاؤں کی درخواست کی ہے، ہم ان سب کے لیے دعا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کو خوش رکھے، سلامت رکھے، ان کے گھروں میں کبھی کوئی پریشانی نہیں آئے، وہ ہمیشہ خوشحالی میں زندگی گزاریں. اور ایسا درد جو اس وقت ہمیں دکھائی دے رہا ہے، اللہ کبھی ان کو اس درد سے دوچار نہ کرے. ہماری دعائیں ان کے لیے ہیں جنہوں نے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے لیے ای میلز کی، UK، USA، کینیڈا اور مڈل ایسٹ کے جو ناظرین ہیں. اب ہم زمرد بی بی ہیں، ان کا تعلق کورنگی سے ہے. اور زمرد بی بی کا مسئلہ یہ ہے ناظرین کرام کہ ان کے جو 8 گھر کے 8 افراد ہیں جن کا انہوں نے بوجھ اٹھایا ہوا ہے، اور ان کے پکڑیے. وعلیکم السلام. ان کے جو پاؤں ہیں وہ ٹیڑھے ہیں جی. اور یہ فیکٹریز میں، ایک فیکٹری میں کام کرتی ہیں کورنگی میں، اور صبح سے شام تک دھاگے کاٹتی ہیں جس پر 150 روپے کماتی ہیں. اور بیٹا صرف 50 روپے لاتا ہے، صرف 50 روپے. ٹھیک. 3 بیٹیوں کی شادی کی انہوں نے جو جہیز نہ لانے کے جرم میں مار کھا کے واپس آ گئے. جی وہ ساری بیٹھی واپس آ گئی. سب بیٹھی ہیں. انہوں نے چونکہ جہیز نہیں دیا تو ان کی بیٹیوں کو مارا، تشدد کیا ظالموں نے اور واپس بھیج دیا. اور ایک بیٹی اپنی بہنوں کا انجام دیکھ کر اب اسے شادی سے نفرت ہو گئی ہے اور وہ پڑھ لکھ کر ڈاکٹر بننا چاہتی ہے. ایسے ہی جی آپ ہیں وہ، اب آپ شادی نہیں کرنا چاہتے. آپ نے اپنی بہنوں کے ساتھ جو ہوا ہے وہ دیکھا ہے. تو آپ نے بہت چھوٹی عمر میں ان کی شادیاں کر دی تھی دونوں. یہ گھر میں سایہ کوئی نہیں تھے کہ کر دو. پھر اس کے بعد ہے نا میں جب کر دیا پھر انہوں نے، پھر اس کا میاں نا پاگل نکلا، اسے پاگل خانے میں داخل ہوئے. اس کا ساس سسر مر گئے اور یہ بچے میرے گھر پہ بیٹھی، اس کا بھی پاؤں چل نہیں سکتی. تو یہ بیٹی تھی، اس کی شادی کی تھی آپ؟ جی اس کی شادی کی تھی بھی گھر میں. کیوں آپ نے؟ تو بہت چھوٹی ہے، اس کی کیا عمر ہوگی؟ تو کر دیا تو محلے والا کرنے کے لیے بچی رہتی ہے، اس کے کر دو. پھر نہیں ماننی چاہیے نا محلے والوں کی بات. تو محلے والا نے تو دو میاں بھی پاگل نکل گیا تھا، دوہا کیا تھا. وہ تو بچی ہے، چھوٹی سی ہے یہ، اس کی زیادہ عمر کہاں ہے ابھی؟ یہ کتنے سال کی ہوگی؟ ابھی ہو گئی 19 سال کی ہو گئی. تو 19 سال کی. اور آپ نے شادی کب کی تھی اس کی؟ اس کا سمجھے سال ہو گئے شادی میں. اچھا سال ہو گیا. اور ان کی بھی کی تھی؟ ہاں ان کے ابھی کیا تھا میں نے. ان کو بھی مارا؟ جی ابھی تو گھر پہ چھوڑ کے گئے، 2 ہفتے ہو گئے. چھوڑ گیا گھر؟ چھوڑ کے چلے. طلاق دے دی؟ طلاق نہیں تو انہوں نے کہہ رہے نہیں ہم نے رکھنا ہی نہیں. کہہ رہی ہو جیسی تمہاری جیسے گھر کی حرکت کی وجہ سے گھر کے جیسے کھانے کو نہیں ہے، ایسے نالائق کو ایسی گھر کی لڑکی ہم نہیں رکھ سکتے. پھر چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے، سامان ومان کچھ نہیں دے اسی وجہ سے. اچھا آپ نے سامان کچھ نہیں دیا؟ نہیں کچھ بھی نہیں دیا. میرے کپڑے لتا ہے ہی نہیں تھا، میں کس طرح دیتی. تو یہ جو بیٹا 50 روپے کماتا ہے روزانہ، کیا کرتا ہے؟ وہی داغا کبھی کاٹتا ہے، کبھی ہوتا ہے، کبھی بریانی کا ٹیلا بھی چل جاتا ہے، اس طرح ہوتا ہے. نوکری نہیں. آپ بہن کیا کہنا چاہتی ہیں؟ کچھ آپ بتائیں. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میری امی کو ہمارا کوئی ایسا ذریعہ بن جائے، ہماری امی گھر میں بیٹھ کے ہماری پرورش کریں. اور میں پڑھنا چاہتی ہوں. میں نے جو اپنی بہنوں کے ساتھ دیکھا ہے نا، میں کبھی شادی نہیں کرنا چاہتی. نہیں خیر ایسی بات تو نہ کریں انشاءاللہ. ضروری تھوڑی ہے کہ جو بہنوں کے ساتھ ہوا ہے وہ آپ کے ساتھ ہوگا. تو آپ پڑھنا چاہتی ہیں مگر ٹھیک ہے پڑھنا. ابھی آپ نے کہاں تک تعلیم حاصل کی ہے؟ 8 کلاس میں. 8 کلاس میں. آگے بڑھنا چاہتی ہیں، پڑھنا چاہتی ہیں. ٹھیک ہے. اخراجات کیا ہیں آپ کی تعلیم کے؟ اسکول میں کیا فیس جاتی ہے آپ کی؟ 350 روپے. گورنمنٹ اسکول ہے نا تو صرف کمپیوٹر کی فیس جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ دونوں نہیں پڑھ رہے؟ آپ ان کو دیں. آپ نہیں پڑھ رہی بیٹا؟ کیوں؟ کیوں؟ ہم پڑھائیں گے نا، ہم آپ کے بھائی ہیں نا، پڑھائیں گے آپ کو. کیا نام ہے آپ کا؟ رومت. نام بتاؤ، نام بتاؤ جلدی سے، نام بتاؤ. شاباش. اچھا نام بتاؤ جلدی سے، بتاؤ نام. نام بتاؤ. نام کیا ہے؟ صفیہ. صفیہ. صفیہ روتے تھوڑی ہیں. میں بھائی ہوں نا آپ کا؟ ہوں بھائی نہیں ہوں؟ پڑھائیں گے آپ ٹھیک ہے نا. ایک کالر موجود ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم.
السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی میں ٹھیک ہوں. کون صاحبہ بات کر رہی ہیں؟ جی بھائی عالیہ بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی فرمائیے عالیہ. بھائی بس جو آپ کام کر رہے ہیں اس کے لیے تو کچھ کہنا چھوٹا موٹا بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا جزا دے سکتا ہے. بس میں جب تک رمضان ہے اللہ تعالیٰ مجھے آگے بھی توفیق دے، جب تک رمضان ہے 10-11 دن جو رہ گئے اس کے ڈیلی بیسس پہ 50,000 ڈونیٹ کرنا چاہتی ہوں. ڈیلی بیسس پہ 50,000 ڈونیٹ کرنا جی چاہتی بھائی. ہیں؟ بڑی مہربانی. بس ٹھیک ہے، آپ سے ہم ابھی رابطہ کر لیتے ہیں. اچھا جی، بہت شکریہ میری بہن عالیہ، اللہ آپ کو خوش رکھے. اور یہ جو آپ ڈونیٹ کر رہی ہیں یہ سارے ڈونیشنز آپ کے لیے جنت میں ایسے پھلدار درخت بنے جن کے سائے تلے آپ اپنی زندگی گزاریں. تو یہ دعا کر سکتا ہوں. ذرا تھوڑا سا اگر آپ کی طرف سے کتنا لوگ ڈونیٹ کرتے ہیں، تھوڑا سا آپ سارے لوگ بیٹھے ہیں، میں یہی کہوں گا کہ ان کی تھوڑی حوصلہ افزائی کر دیا کریں، خوش ہو جایا کریں، سبحان اللہ کہہ دیا کریں. بہت لوگ کوئی فون کر رہا ہے اور کہہ رہے ہیں میں اب روزانہ 50,000 روپے دوں گا. ہم لوگ تو سن ہو گئے، ہمیں تو سمجھ میں نہیں آ رہا. اچھا صفیہ، ایک وعدہ تمہارا بھائی تم سے کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ کا کیا نام ہے؟ نازیہ. صفیہ اور آپ؟ نازیہ، صفیہ، شازیہ. چلے میری آج سے 3 بہنیں ہو گئی، ٹھیک ہے. کیا نام ہے؟ نازیہ، صفیہ، شازیہ. اب آپ تینوں اسکول جائیں گی اور اسکول پڑھیں گے، ٹھیک ہے. اور آپ کے اسکول کی تمام جو فیس ہے وہ میں دوں گا، ٹھیک ہے. پہلی بات تو یہ ہو گئی. اسکول جانا بہت ضروری ہے. اور آپ تینوں اسکول جائیں گی اور تعلیم حاصل کریں، تھوڑا پڑھے لکھیں. امی کا جو مسئلہ ہے، آپ کے پاؤں ٹیڑھے ہیں، ان کا علاج نہیں ہو سکتا؟ پیدائشی کے ہوئے تھے، پھر میرے رات ڈلی ہوئی ٹانگ میں گر گئی تھی. ہاں. پھر اس کا علاج تو بہت کروائے تھے. اس کے بعد میرے شوہر کی انتقال ہو گئی. پھر میں 15 سال سے اس طرح میں نے بچوں کو پرورش کر لی. پھر اس کے علاج سے وہ نہیں ہو سکتا. وہ گولی وغیرہ ٹیکے وغیرہ لگاتی ہوں، پھر ذرا چل لیتی ہوں، پھر طبیعت خراب ہو جاتی ہے، پڑ لیتی ہوں. ٹھیک ہے. اچھا یوں کرتے ہیں ہم کہ ابھی آپ کو گھر پہ کرایہ ورایہ کیسے دے رہے ہیں؟ نہیں، گھر تو اپنا ہے. کسی کا جھوپڑی جیسے ہم لوگوں نے کسی نے گیر کے دیا تھا وہ بنایا ہے. اچھا، تو جگی میں رہتے ہیں؟ جی. اچھا، تو ابھی پکا نہیں ہے وہ؟ پکا ہے مگر دیوال ہے جیسے گر جانے والا اس طرح ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو میں کسی کو کل بھیجتا ہوں، وہ دیکھتے ہیں، اس کو تھوڑا سا پکا کراتے ہیں جی کچھ، اور تاکہ تعلیم کا بھی مسئلہ ہو. جی. اور آپ کے پیر کا علاج، آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ کا بھی یہ ٹیڑھا پیر ہو گیا؟ تو اس کا پیدائش کے یہ گر گئی تھی، اس کے لیے جگہ الگ ہو گئی. اچھا 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 ٹھیک ہے. یہ کہیں بات کی ہے کسی ڈاکٹر کے پاس؟ اس کو میں نے کراچی میں بھی دکھایا، جنگا اسپتال میں بھی، پھر پیسہ نہیں تھا، پٹی لگا واپس لے کے چلے گئے تھے بچی کو. نہیں مگر علاج کہاں ہو سکتا ہے اس کا؟ علاج یہ ہو سکتا ہے، یہ پرائیویٹ میں ہو سکتا ہے جیسے ہڈی مضبوط ہوئی. پھر اس کے بعد 500 وہ بھی بتایا تھا الحق ہاسپٹل میں شاید ہو سکتا ہے علاج نا. ہاں آپ ایک کام کریں، اس میں تھوڑی سی آپ میری مدد کریں. جی. آپ مجھے صرف، کیونکہ میں ابھی یہاں سے تو آج کل ادھر ہی مصروف ہوں، جی. بس مجھے یہ بتائیے کہیں سے پوچھ کر جی کہ ان کا علاج کہاں ہو سکتا ہے. صحیح. بس یہ مجھے بتائیے، باقی وہ اخراجات ہم اس کے کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کا شکریہ. خوش؟ تو ابھی پہلے مسکرا کے دکھاؤ، ہنس کے جاؤ نا. میرے بچوں کا بھی مستقبل اچھا ہونے کا. بس اب یہ تعلیم انشاءاللہ حاصل کریں گی تو پہلے مسکراؤ، پھر تو میں ناراض ہو جاؤں گا. یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی. بھائی اتنے سارے کام کر رہے ہیں اور بہن خوشی نہیں ہو رہی. ہاں آپ کا بہت بہت شکریہ. بیٹا روتے تھوڑی، آپ مسکرا تو دو. ہاں چل. اچھا ناظرین کرام، ایک کام بس میں آپ کو اور بتا دوں تاکہ اس کے بعد آپ کے، میں اب جاتا ہوں. ایک اور یہ آپ کے لیے یہ شناختی کارڈ نکلتا ہے، راشن کارڈ. اس میں ایک راشن کارڈ ہے، یہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی طرف سے، ٹھیک ہے. یہ اب گھر میں آپ کو کم از کم وہ جو 50 روپے روز بیٹا لاتا ہے وہ، یہ دیکھیے یہ، اچھا دیکھیں لوگ ہیں ماشاءاللہ. بہن میری ذرا تھوڑی سی مدد کیجیے. یہ کسی نے آپ کو دیے ہیں اور کسی اور نے بھی مجھے کچھ دیا تھا ابھی دینے کے لیے، یہ بھی آپ اپنے پاس رکھیے، ٹھیک ہے. اور یہ آٹے کی بوری ہے، اس میں ساری دالیں، چاول، چنے، ٹھیک ہے، مسالے، چائے کی پتی، یہ تیل، یہ آپ کو ہر مہینے مل جایا کرے گا. اور زیادہ ضرورت ہوگی اور زیادہ مل جائے گا، لیکن یہ آپ کے لیے کافی ہوگا. جی بہت بہت مہربانی. ارے نہیں، مہربانی کی کوئی بات نہیں ہے. رہی تعلیم کی اخراجات، تعلیم بالکل بے فکر ہو جائیں. اور اس کے جو علاج ہے اس میں آپ نے میری مدد کرنی ہے. یہ چیک کرانا ہے آپ نے کہ کہاں پر علاج ہوگا. ٹھیک ہے، چلیں.